کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ اس لیے اس کو بادشاہ کہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کائنات میں اس امت کی حیثیت ہے کہ جیسے اس امت کی چال ہوگی، جیسے اس امت کے اعمال ہوں گے اور جیسے اس امت کا حال ہوگا، ویسے عالم کا نظام ہوگا۔ کہ اس امت میں بگاڑ آئے گا تو سارے عالم کے نظام میں بگاڑ آئے گا۔ کہ عالم کے نظام کا بگاڑ اس امت کے دوست و بزرگوں، وہ اس امت کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سارے عالم کا بگاڑ اس امت مسلمہ کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ کہ اس امت کے یقین بگڑے ہیں، جس کی وجہ سے سارے عالم کا نظام بگڑ گیا۔ سارا بگاڑ اس وجہ سے ہے کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے یقین بگڑتے ہیں، کہ دلوں کے یقین بگڑتے ہیں، اور جب دلوں کے یقین بگڑیں گے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال بگڑیں گے، ان میں بگاڑ آئے گا۔ اور جب اس بدن سے نکلنے والے اعمال میں بگاڑ آئے گا تو سارے عالم کے اندر بگاڑ آئے گا، سارے عالم کا نظام خراب ہوگا اور بگڑے گا۔ کہ اس امت کا یہ ہے معاملہ، یہ حیثیت ہے اور یہ قیمت ہے۔ تمام چیزوں کی آج ہمیں قیمت معلوم ہے، اپنی قیمت نہ معلوم ہے، اپنی قیمت نہیں جانتے۔ کہ جب تک ایک بھی اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہتا ہوگا، یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ سورج چاند ایسے گردش کرتے رہیں گے، یہ ستارے ایسے ہی چمکتے رہیں گے، یہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا، یہ آگ پانی ہوا کا نظام یوں ہی حرکت کرتا رہے گا اور ایسے چلتا رہے گا، سارا نظام یوں ہی حرکت میں رہے گا۔ کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، کہ صرف اللہ اللہ کہتا ہے، یعنی ابھی رمق باقی ہے، ابھی رمق باقی ہے۔ یہ قیمت ہے، اتنا قیمتی بنایا اس کو ایمان والے کو کہ سارا نظام اس پر ٹکا ہوا، سارا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے۔ کہ ایک بھی اگر رہے گا تو اس نظام کو یوں چلاتے رہیں گے۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر یہ مردہ ہے، مردے کو دفن کیا جاتا ہے، پھر اللہ اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے، سارا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ کہ اتنی حیثیت ہے اس امت کی کہ سارا نظام ان پر رکھ کر چل رہا ہے، ان پر رکھ کر سارا نظام چل رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان زبان میں سمجھاتے تھے، آسان کر کے، کہ جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو پسند ہیں، تو پھر آسمان سے وہ فیصلے آئیں گے جو انسانوں کو پسند ہیں۔ اور جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو پھر وہ حالات آئیں گے جو انسانوں کو ناپسند ہیں۔ سیدھی سیدھی بات۔ لیکن اس پہ ایک بات غور کرنے کی ہے جو میں نے عرض کی، جو حضرت کی بات ہے، وہ یہ کہ بھیجنے میں اس امت کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ امت بھیجے گی اور وہاں سے جو حالات آ رہے ہیں وہ انسانوں کی طرف مخاطب ہے، سارے انسانوں کو جو ہے اس پہ اثر انداز ہوگا۔ یعنی بھیجنے میں اور اللہ کی طرف اعمال کے جانے میں صرف اس امت کا دخل ہے، اس امت کے اعمال سے کا لینا دینا ہے صرف۔ کہ امت جیسے اعمال بھیجے گی ویسے حالات آئیں گے، لیکن جیسے بھی حالات آئیں گے اس کا نفع نقصان اس امت ہی کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نفع نقصان سارے انسانوں کو ہوگا۔ کہ اب یہ امت اچھے اعمال بھیجے گی تو جو اچھے حالات اوپر سے آئیں گے، خیر و برکات آئیں گی اور رحمتیں آئیں گی، وہ سارے انسانوں پر آئیں گی۔ ایسا نہیں خالی مسلمانوں کی طرف بارش ہوئی تو خالی مسلمانوں کے کھیتوں پر بارش ہوئی تو ایمان والوں پر، ایسا ہوگا نہیں، وہ رحمت برکتیں آئیں گے سب کی طرف، تو سارے انسانوں کو فائدہ ہوگا، ساری مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ تو اس امت کے جو اعمال ہیں وہ اتنے دوستوں بزرگوں اہم ہیں
کہ جو یہ بدن سے اعمال ان کے نکلیں گے اور آسمانوں پر جائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات آئیں گے. بس سیدھی سی بات کہ اعمال کیا بھیجے جا رہے ہیں، اعمال کیا جا رہے ہیں، کہ اس کا پتہ لگے گا بدن سے نکلنے والے اعمال سے اور دنیا کے حالات سے، کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں، کہ دنیا کا حال کیا ہے. کہ بگاڑ ہے تو سمجھو کہ اعمال میں بگاڑ ہے، کہ اس امت کے اعمال بگڑے ہوئے جا رہے ہیں. اس امت کے اعمال جو ہے وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. اور حالات اچھے ہیں تو سمجھ لو اس امت کے اعمال اچھے ہیں، اور اس امت کے اعمال آسمانوں پہ اچھے جا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے والے. مدینہ مرکز بیجاپور.com. یہ ہے بات کہ سارا دوستو بزرگوں، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اس امت کے اوپر رکھ کر چل رہا ہے. اس لیے جو بھی حال ہے وہ دوستو بزرگوں ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے، ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. کوئی شک و شکایت کہ جیسے اعمال بھیجے ہیں ویسے حالات آئے ہیں، اور ویسے دنیا میں حالات ہیں، کسی سے اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور دوستو مزید یہ کہ آدمی یوں کہے کہ حالات یوں آ گئے، اس لیے آ گئے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سے آ گئے، اور ان جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے آ گئے، ایسا کہنا بھی اللہ کو اور مزید ناراض کرنے والی بات ہے. کسی کی وجہ سے نہیں حالات آئے، جو حالات آئے ہیں اور جو حالات دنیا کے ہیں وہ اس امت کے اعمال پر ہیں، اور اعمال کی وجہ سے ہیں، اور اعمال کا نتیجہ ہے. اس امت کے اعمال کا نتیجہ ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی قیمت کو سمجھیں کہ سارا نظام آپ پر رکھ کر چل رہا ہے. تو اس لیے محنت جو محنت ہو رہی ہے، جو محنت بتائی جا رہی ہے، وہ یہی محنت ہے. انبیاء علیہ السلام جو محنت لے کر آئے ہیں وہ دلوں پر محنت ہے، اسی لیے ہے. چیزوں پر محنت ہوں گی چیزیں چمکیں گی. آج چیزوں پر محنت ہو رہی ہے، چیزیں چمک رہی ہیں، اور اسباب پر محنت ہو رہی ہے تو اسباب چمک رہے ہیں. دوستو بزرگوں جن شکلوں پر محنت ہوگی وہ شکلیں چمکیں گی، لیکن اصل دوستو بزرگوں جو انبیاء محنت لے کر آتے ہیں وہ تو دلوں کی محنت ہے. جب دلوں پر محنت ہوگی تو انسان چمکیں گے، اور ان کے اعمال چمکیں گے، اور ان کے اعمال صحیح ہوں گے. کہ دلوں کی محنت اور دلوں پر محنت، کیونکہ سارا سرمایہ جتنا بھی ہے جو اللہ کے یہاں سے جس پر فیصلے ہوں گے اور ہوتے ہیں وہ اندر کے سرمایہ پر ہے. کہ اندر کا سرمایہ کیا ہے، کیسا ہے، فیصلے اس پر ہوں گے. باہر کے حالات سے دوستو بزرگوں حالات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سارا لینا دینا اس کے اندر کے سرمایہ سے ہے. کہ جو بھی حال ہے وہ حال باہر، اس کے اسباب باہر تلاش کر رہا ہے، حالانکہ باہر نہیں ہے، اس کے خود اندر ہے. کہ اندر تلاش کرو کہ جو حال ہے اور جو حالات ہیں اس کے اسباب اندر ہیں. کہ ہم نے ایسا کیا بھیج دیا جس کی وجہ سے حالات آ گئے. ہم ہر حال کو باہر تلاش کرتے ہیں، اس کے اسباب باہر تلاش کرتے ہیں، اور اس کا حل بھی باہر تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر حال کا جو دوستو بزرگوں کی وجہ ہے وہ اندر کے سرمایہ سے ہے، اور اس کا حل بھی اندر ہی ہے. کہ دل، اس کا تعلق دل سے ہے. کہ دل کا حال صحیح ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوں گے. جب بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے تو دوستو وہ پھر جو ہے حالات بھی صحیح ہوں گے. اللہ حالات صحیح کر دیں گے. اور جب دل بگڑے گا تو اعمال بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے تو اللہ حالات بگاڑیں گے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی. تو اندر کا ہے سرمایہ، اصل اندر محنت جو ہے وہ دلوں پر ہے. ساری محنت کہ کیا ہے کہ وہ یقینوں کی تبدیلی. ساری محنت کا لب و لباب یہ ہے کہ دلوں پر محنت، کہ اپنے دل کے رخ کو صحیح کیا جائے، دل کے یقین کو صحیح کیا جائے. کہ چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے
ہونے کا جو یقین دلوں میں جم گیا ہے کہ دوستو بزرگوں اس کی وجہ سے سارے حالات بگڑے ہیں، کہ یقین دلوں سے نکلے اور صحیح یقین دل میں آئے. یہ ہے اصل، اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دلوں پر محنت ہو. آج تمام شکلوں پر محنت ہے، تمام چیزوں پر محنت ہے، تو ساری چیزیں اور شکلیں قیمتی ہو گئی. انسان پر محنت نہیں ہے تو انسان بے قیمت ہو گیا، کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں. اور نبی جو محنت لے کر کے آتے ہیں وہ انسانوں پر محنت کرتے ہیں اور انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں. اس سے انسان قیمتی بنتے ہیں کہ جہاں محنت ہوگی اور جس پر محنت ہوگی وہ قیمتی بنے گا. آج چیزوں پر محنت ہوئی، چیزیں قیمتی بن گئی. سونے چاندی پر محنت ہوئی، سونے چاندی کی قیمت بن گئی. اور جتنے بھی اسباب ہیں اور جتنی بھی شکلیں ہیں ان پر محنت ہوئی تو وہ قیمتی بن گئے. انسانوں پر محنت نہ ہوئی تو انسان بے قیمت ہو گیا. ان تمام چیزوں کے لیے انسان بے قیمت ہے اور اس کو قربان کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر محنت نہیں ہوئی اور انسان کے دلوں پر محنت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے انسان بے قیمت ہو گیا. تو ہماری ساری محنت کا دوستو بزرگوں، نبی والی محنت کا جو دوستو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دلوں پر محنت ہو، دلوں کے اندر سے ہی یقین اترے. کہ کیا یقین؟ کہ چیزوں سے یعنی شکلوں پر ایسا یقین جمع کہ جس کی وجہ سے اعمال کا رخ بدل گیا. جو میں نے شروع میں کہا کہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ کا رخ بگڑے گا تو سارے اعضاء کا رخ بگڑے گا. بادشاہ کا رخ صحیح ہوگا تو تمام رعایا کا رخ صحیح ہوگا، تمام اعضاء کا رخ صحیح ہوگا. جب دل کا رخ صحیح ہوگا کہ بادشاہ کو صحیح کرنا ہے، بس تمام اعضاء خود بخود صحیح ہو جائیں گے اور تمام اعضاء سے نکلنے والے اعمال خود درست ہو جائیں گے جب دل درست ہو جائے گا. فرماتے تھے کہ دکاندار دکان پہ بعد میں لگے گا، پہلے دل میں یہ یقین بٹھائے گا کہ دکان اور دکان پر محنت اور محنت سے جو ہے نفع اور نفع سے چیزیں اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا، کہ اپنی ضرورتوں کا پورا ہونا دکان سے جوڑ لیا تو اب دکان پر دن رات لگنا آسان ہو گیا، ساری قربانی دینا آسان. یہاں سے اپنی ضرورتوں کا پورا ہونا جوڑ لیا. کاشتکار کھیت پہ بعد میں لگے گا، پہلے اپنے اندر یقین بٹھائے گا کہ کھیت اور کھیت پر محنت سے غلہ، غلے سے چیزیں اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا. کیسے نے اپنی ضرورتوں کو پورا ہونا کھیت سے جوڑ لیا، غلے سے جوڑ لیا تو دن رات کھیت پر محنت کرنا آسان ہو گیا. یہ ہے بات کہ جہاں کا یقین اترے گا یہ وہاں لگے گا اور اپنی ساری محنت کا مرکز اسی کو بنائے گا، ساری جدوجہد اسی کی کرے گا، کیونکہ وہاں سے اس کو ساری ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. حالانکہ بھی ہوئی نہیں ہے کہ نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گلے کا ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اسی کو کہتے ہیں غلط یقین. یہ غلط یقین اتر گیا تو اس کی محنت کا رخ بدل گیا. تو تمام شکلیں جتنے بھی شکلوں میں لگے ہوئے ہیں، جن شکل میں اس شکل سے ہونے کے یقین کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ ان شکلوں سے ہوگا، اس لیے ان میں دن رات لگے ہوئے ہیں. بس اتنا لگے کہ لگتے کہ اللہ کے احکامات بھی جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹ رہے ہیں کہ ان شکلوں سے دین نکل گیا. ان شکلوں سے ہونے کے یقین نے ان شکلوں میں ایسا لگایا کہ اب کوئی پرواہ نہیں حکموں کے اور کوئی پرواہ نہیں جو ہے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، کہ دین نکلنا شروع. اب جہاں سے دین نکلے گا وہاں سے خیر نکلے گی، کہ دین نکل گیا خیر نکل گئی. اس لیے چاروں طرف جو حالات ہیں کہ گھر میں حال ہے کہ گھر میں دین نہیں ہے، بازاروں میں دین نہیں تو بازاروں میں دوستو خلفشار ہے اور بگاڑ ہے اور دھوکہ ہے، کہ جہاں سے دین نکلے گا وہاں سے خیر نکلے گی. یہ ہے بات کہ ساری بنیادی بات جو ہے، بنیاد جو ہے وہ دل ہے، کہ دل کے رخ کے بگڑنے سے اس کی محنت کا رخ بگڑا. کہ محنت تو اس کی اپنی خود پر تھی، بس یہ ہے بات، یہ ہے محنت. تمام نبی اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر کے آئے ہیں وہ ہے یہ محنت، کہ اس محنت کے ذریعے سے دوستو دلوں پر محنت اور دلوں کو بنانے کی محنت اور یقینوں کو صحیح کرنے کی محنت اور ایمان کو دلوں میں داخل کرنے کی محنت.
اس لیے 13 سال جو مکے کی محنت ہے وہاں یہی ملے گا کہ محنت ہو رہی ہے، اس پر جو ہے لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس پہ حال آ رہا ہے، اس حال پر صبر کر رہے ہیں. بس یہی دوستو یقینوں کے بننے کی بھٹی ہے کہ حال پر صبر کرنا، جمنا، چلنا اور آگے بڑھنا اور جمے رہنا. اس لیے احکامات نہیں ہے مکے میں، احکامات نہیں ہے، دلوں پر محنت ہو رہی ہے، یقینوں کو بنانے کی محنت ہو رہی ہے. 360 بتوں کا یقین جو دل میں تھا ان بتوں کو نکالنے کی محنت ہو رہی ہے کہ بتوں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے کہ اس کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں اور اس کی آواز لگ رہی ہے اور اسی کی محنت ہو رہی ہے کہ یہاں احکامات نہیں ہے. صرف نماز آئی ہے، وہ بھی جا کے مکمل مدینے میں ہوئی ہے کہ پہلے دلوں کی محنت کہ دلوں میں صحیح یقین اترے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اترے، تو اس کی محنت ہے. یہاں 13 سال مکے میں یہ محنت ہے کہ جتنا اللہ سے ہونے کو بولا جائے گا، اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا ان شکلوں کے مقابلے میں، اتنا اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی، اتنا اللہ سے ہونا دل میں اترے گا. اور جتنا اللہ کی بڑائی دل میں اترتی چلی جائے گی اور اللہ سے ہونا دل میں اترتا چلا جائے گا، شکلوں کے بت ٹوٹتے چلے جائیں گے، سارے بت ٹوٹیں گے اور ایک اللہ کا یقین دلوں میں آئے گا. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سونے کا بت بنا کر یوں پوچھا جائے اس سے، ایمان والے سے، کہ اس سے کچھ ہوگا؟ اوہو توبہ توبہ، یہ تو بت ہے، اس سے نہیں کچھ ہوگا، اس سے نہیں کچھ ہوگا، اس سے نہیں کچھ ہوتا. اور فرمائے کہ پھر اس کو پگھلا کر کے اس کے بسکٹ بنا دیے جاوے اور اس کے زیورات بنا دیے جاوے اور اب پوچھا جائے کہ اس سے کچھ ہوگا؟ کہ ہاں اس سے تو سب کچھ ہوگا. اس سے بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اور اس سے گاڑیاں بھی آ جائیں گی اور بلڈنگیں بھی بن جائیں گی اور ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو فرمایا کیا فرق ہوا؟ بت وہی ہے، بت کی شکل بدلی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، دلوں میں جو غلط یقین بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط یقینوں کے بت جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے یہ محنت ہے اور اس کو توڑنے کے لیے نبیوں کی محنت ہے اور آپ وسلم کی محنت ہے کہ سونے کا بت، چاندی کا بت اور ملک و مال کا بت اور دوستو جو تجارت کا بت اور ملازمت کا بت، یہ سارے جتنے بت ہیں یہ سارے اس لیے بت کے اس لیے ہیں کہ ان سے ہونے کا یقین دلوں میں پل رہا ہے. ان بتوں کو توڑنے کی یہ محنت ہے، ان دوستو جو شکلوں سے ہونے کے جو یقین دلوں میں جمے ہوئے ہیں اس کو نکالنے کی محنت ہے اور ایک اللہ جو ہے اللہ کے یقین دل میں بٹھانے کی محنت ہے، اس کی یہ محنت ہے. یہ سارے بت ٹوٹ ٹوٹ کر باہر آ گرے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اترتا چلا جائے، اس کی محنت ہے. یہ کیسے ہوگا کہ دوستو بزرگوں، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ یہ جماعتوں میں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں اور ماشاءاللہ 4-4 مہینے کے لیے آپ لوگ سفر کر رہے ہیں کہ یہ اسی کے لیے ہے کہ اپنا جان مال لے کے نکلو، اپنا جان مال لے کے نکلو اور اپنے جان مال کو کھپاؤ اور اپنے جان مال کو لگاؤ اور دلوں پر نکل کر محنت کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اور گشتوں میں جو ہے ملاقاتوں میں جائے، تاجروں کے پاس جائے اور یوں کہے کہ تجارت سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. یہ تاجر اس تاجر سے کہہ رہا ہے، یہ بات کرنے والا خود تاجر ہے اور اس سامنے والے تاجر سے کہہ رہا ہے کہ تجارت سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. لیکن کہہ تو اس سے رہا ہے لیکن نشانے پر اپنی دکان اور اپنا دل ہے کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میری تجارت سے بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، تاکہ میرا بت ٹوٹے اور میرے اندر سے یقین دکان سے ہونے کا نکلے اور ایک اللہ کی ذات اہل یقین دل میں جم جائے. کہ جان مال کھپا کر اور پھر کر کے صحابہ نے جو ہے پھر کر اس کی ضربیں لگائی ہیں، کلمے کی ضربیں پھر کر لگائی ہیں اور چل پھر کر اس کی ضربیں لگائی ہیں اور اس پر جو حال آتا تھا اس پر صبر کرتے تھے. پھر پہاڑوں جیسے یقین تیار ہوئے، تکالیف دی جا رہی ہے، برداشت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور دوستو بزرگوں، بس یہ راستہ تھا یقینوں کے بننے کا اور یقینوں کے بدلنے کا کہ 360 بت جو ہے ان کو نہیں چھیڑا، آپ نے ان کو نہیں چھیڑا، ایک دم نہیں دوستو، اس کو نہیں چھیڑنا ہے، منکرات کو نہیں چھیڑنا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس پر لاؤ کہ وہ اللہ کو بولے، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے، اپنا جان مال لگا کر وہ ساری چیزیں خود صاف ہو جائیں گی. اندھیرے کی کوئی محنت نہیں ہے، اندھیرا لانے کی کوئی محنت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے. آج ہم اندھیروں کا تذکرہ کر رہے ہیں. مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ کہتے تھے اندھیرا اندھیرا چلاتے رہو، باطل باطل چلاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا.
کہ اندھیرے پہ تم چاہے جتنا خرچ کر لو اندھیرا نہیں جائے گا، اور کتنی تم جو ہے اس پر ہتھیار استعمال کر لو اندھیرا نہیں جائے گا. کہ یہ جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اندھیرے کے تذکروں سے اندھیرا نہیں جائے گا، بلکہ اندھیرا تو ایسے ہی رہے گا، اندھیرا جائے گا روشنی کے کر دینے سے. اس لیے کہا کرتے تھے ایک 25 پیسے کی موم بتی لا کے کمرے میں جلا دو، کونے کونے کا اندھیرا دور ہو جائے گا. یہ اعمال دعوت جو بتائے جا رہے ہیں، اور نکل کر گشتوں میں اللہ سے ہونے کو بولو اور اللہ کی بڑائی کو بولو تو دل یہ روشن ہو جائیں گے، اللہ کے نور سے روشن ہو جائیں گے کہ اللہ دل میں اتر جائے گا. جب اللہ دل میں اتر جائے گا تو اللہ کے احکامات پورے کرنا آسان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پر چلنا آسان. یہ دل کی اس کی فکر کرو کہ دل میں اللہ کیسے اترے. اس لیے آپ نے 360 بتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا، سارا معاملہ بکھر جاتا. آپ نے دلوں پر محنت کری کہ دلوں سے نکل جائیں گے تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں اس کو بیت اللہ کو خالی کر دیں گے. یہی ہوا دوستوں بزرگوں فتح مکہ کے موقع پر کہ جو ہے دلوں سے نکلنے میں تو جو ہے وقت لگا ہے اور سال لگے ہیں، لیکن جب بیت اللہ کو خالی کرنے کا موقع آیا تو منٹوں میں بیت اللہ بتوں سے صاف ہو گیا. تو محنت جو ہے وہ ظاہری بتوں کو توڑنے کی نہیں ہے، دلوں سے بتوں کو نکالنے کی ہے، دلوں کے یقینوں کو صحیح کرنے کی ہے. اس میں وقت درکار ہے کہ 13 سال مکے میں لگے ہیں. اور دوستو بزرگوں یہاں مدینے کے اندر بھی اسی کی محنت ہوئی ہے اور نکل کر بھی ہوئی ہے، اور پہلے جو ہے درخت کے نیچے ہوئی، مصعب بن عمیر رضی نے کری، اور پھر اس کے بعد مسجد میں ہوئی. یہ ساری محنت اسی کی تھی کہ دلوں کا رخ صحیح ہو، دلوں کا رخ صحیح ہو. اس لیے کہ جہاں کا یقین دلوں میں ہوگا یہ وہاں کے تابع ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ جہاں کا یقین ہوگا وہاں کے تابع ہوگا. کہ دکان کا یقین تھا تو دکان کے تابع، صبح سے لے کے شام تک دکان کے تابع. کھانا بھی لے کر گیا اور گھر والوں نے کھانا دیا، وہ بھی واپس لے آیا. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ آج موقع ہی نہیں لگا کھانا کھانے کا، اتنی مشغولی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہا، وہ بھی ماشاءاللہ بیچارے گھر والے کہہ رہے ہیں. اور اس کا خیال نہیں کہ جو ہے میرے جو ہے گھر والے نے کھانا نہیں کھایا، اس کا غم نہیں ہے، اسے خوشی ہے کہ آج کام اتنا تھا کہ کھانے کا موقع نہیں ملا. کام زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا، ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی. یہ یقین کا بگاڑ ہے کہ سارا اس کا جو اسٹیئرنگ ہے اور اس پہ جو کنٹرول ہے وہ شکل کا ہوگا جس شکل کا یقین دل میں ہوگا. کہ دکاندار دکان کے تابع، کھیت والا کھیت کے تابع، ملازم ملازمت کے تابع، کارخانے والا کارخانے کے تابع ہو کے زندگی گزارے گا کہ وہاں کا یقین دلوں میں جمع ہوا ہے. بس ہماری محنت اسی کی ہے، اسی لیے نکالا جا رہا ہے. اسی لیے جو ہے دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ ہم نکل رہے ہیں کہ اسی لیے ہمارا نکلنے کا مقصد ہی ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہ نکلنے کا مقصد ہی ہے یقینوں کی تبدیلی. یہ نکلنے کا مقصد یہ ہے یقینوں کی تبدیلی، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر گشتوں میں، ملاقاتوں میں. اور دوستوں بزرگوں ہم نے جو ہے صبح کی نشست میں عرض کیا تھا آپ حضرات سے کہ خوب جو ہے 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد کرنا اور ہر نماز کے بعد جو ہے ملاقاتوں کی ترتیبیں قائم کرنا اور ایک ایک مسلمان کے پاس جانا کہ تاجروں کے پاس جائے، ملازم جو ہے ملازموں کے پاس جائے اور کہے کہ نہیں بھائی ملازمت سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اور نشانے پہ اپنی ملازمت اور اپنا دل ہو کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. کاشتکاروں کے پاس جائے، کارخانے والے ان سب کے پاس جا کر کہنا کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت دائی کے لیے ہے کہ میں جتنی قوت کے ساتھ کہوں گا، اپنے دل کو نشانہ بنا کے کہوں گا، اپنی شکل کو نشانہ بنا کے کہوں گا، اتنا شکل پہ یقین نکلے گا. اور ایک اللہ سے ہونے کو بولنا، ایک اللہ سے ہونے کا دل میں یقین اتر جائے گا. یہ شکلوں کے مقابلے پہ اللہ سے ہونے کو اتنا بولا جائے. اور جب یہ ہوگا تو دوست بزرگوں ہمارے اعضاء خود بتائیں گے کہ کتنا یقین بدل رہا ہے. کہ یقینوں کے بدلنے کا جو مظہر ہے وہ ہمارے اعضاء ہے. کیا اعضاء سے نظر آئے گا کہ ہمارا یقین کتنا بدل رہا ہے اور کتنا صحیح ہو رہا ہے. کیا گھر پر تھے، مقام پر تھے تو فرض نمازوں کے لالے پڑے ہوئے تھے اور آگے پیچھے ہو رہی تھی. اب اللہ کے راستے میں نکلے کہ فرض نماز تو صف اول پڑھی جا رہی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، نوافل کا مزید اہتمام شروع ہو گیا. کہ یقین بدل رہا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بدل رہے ہیں. چہرے پہ داڑھی آ گئی، سر پہ ٹوپی آ گئی، لباس سنت کے مطابق ہوتا جا رہا ہے اور اعمال کا رخ صحیح ہوتا جا رہا ہے. راتوں کو جو ہے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، رکت تاری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یقین دل میں اتر رہا ہے. تو اللہ
اس اللہ کے دھیان کے ساتھ رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے کہ ہاں یقین صحیح ہو رہا ہے، تمام اعضاء کا جو رخ ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. یہ یقین، دل کا یقین صحیح ہوگا، تمام اعضاء سے بدن اور بدن کے جتنے اعضاء ہیں ان سے نکلنے والے اعمال کا رخ صحیح ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے نکلنے کا مقصد کہ یقینوں کی تبدیلی. کہ جتنا دوست بزرگوں ہم اس کو لے کر پھریں گے، اور اس کو لے کے پھرنا ہے صبح سے لے کے شام تک. مسجد کی آبادی کے لیے جو ہے جماعتیں بنا بنا کر ایک ایک گھر پر جاؤ، ایک ایک فرد سے ملو اور لاؤ اس کو اللہ کی طرف، اور دو اس کو دعوت، اللہ سے ہونے کو اس کو جو ہے سمجھاؤ. اور اس لیے سمجھاؤ تاکہ میرے سمجھ میں جو ہے ایک اللہ سے ہونا آ جائے. روزانہ عمومی گشت، روزانہ ایک نماز میں عمومی گشت بھی کریں گے 2 نمازوں کے درمیان، اور روزانہ خصوصی گشت بھی کرو، اور روزانہ تشکیلی گشت بھی کرو، اور خوب تشکیلوں میں پھرو. کہ جتنا پھرو گے اس کلمے کو لے کر، اور اتنا یہ ہے تشکیلوں میں، وصولی میں، اور دوستو روزانہ کی جو ہے مسجد کی آبادی کی محنت میں، عمومی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں جتنا پھرو گے اور جتنا تھکو گے اور جتنا نکل کر اور تھک کر اور ملاقاتوں میں اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو بولیں گے، اور اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی دل میں اترتی چلی جائے گی. کہ اللہ کی بڑائی اترتی جا رہی ہے کہ ہاں نظر آ رہی. اس لیے کہ جہاں کا یقین ہوگا یہ وہاں کے تابع ہوگا. ابھی تک دکان کا یقین تھا دکان کے تابع تھا، اور کھیت کا یقین تھا تو کھیت کے تابع تھا. اب اللہ سے ہونا دل میں اترتا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے تابع ہوتا جا رہا ہے. کہ اس کی زندگی اللہ کے تابع ہوتی جا رہی ہے. کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی لے کر کے آئے ہیں، وہ ساری زندگی، وہ سارے اعمال اور وہ ساری ترتیب اس کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کے بدن سے ظاہر ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے. کہ ہاتھوں کا استعمال بدل رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، پیروں کا استعمال صحیح ہو رہا ہے. لوگ بڑے تنگ تھے اس کی زبان سے اور اس کی بد اخلاقی سے، اب اس کے اخلاق ایسے عمدہ کہ لوگ حیران ہیں کیا ہوا اس کو. کہ کچھ نہیں ہوا، دل کا یقین صحیح ہو گیا تو اس کے زبان بھی صحیح ہو گئی، اور اس کی جو ہے زبان میں مٹھاس آ گئی، وہ کڑواہٹ دور ہو گئی. کہ لوگ اب قریب ہوں گے اور لوگ اب سمجھیں گے کہ اس محنت کا یہ اثر ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے کہ دلوں کا یقین بدلے تو سارے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے. جب اس کے اعمال صحیح ہوں گے تو اس کے اعمال صحیح ہونے سے اس کے حالات بھی صحیح ہوتے چلے جائیں گے. انفرادی و اجتماعی، یہ ہے مقصد نکلنے. اس لیے نکالا جا رہا ہے، اس لیے نکل رہے ہیں، اس لیے نکالا جاتا ہے. اور یہ کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند جماعتیں نکل جائے بہنی کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے. جو نکلے گا، جو کرے گا، اور جو جان مال اس راستے میں کھپائے گا اور اپنے یقین پر محنت کرے گا، اس کی زندگی پلٹا کھائے گی. اور یہ ضرورت تو ہر ایک کی ہے، یہ ضرورت تو ہر ایک کی ہے، اس سے کوئی بری نہیں. اس لیے فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ، میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ ہر ایک اس محنت کے ذریعے سے اور اس محنت کے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ فکر یہی ہے جو میں نے عرض کیا. ایک ایک ایمان والے کو لاؤ مسجد میں اور ایمان کے حلقے لگاؤ. ایمان کے حلقوں کے ذریعے سے ایمان میں ترقی کرے گا، اور ایمان میں ترقی ہوگی اور یقین صحیح ہوں گے، یقین صحیح ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان جو ہے ترقی کرتا چلا جائے گا. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اس کی زندگی میں دین بڑھے گا اور دین ترقی کرے گا. بقدر ایمان آئے گا، فرماتے تھے بقدر ہدایت زندگی میں دین آئے گا، بقدر ایمان اور اعمال میں تبدیلی آئے گی. کہ ایمان ترقی کرے گا، اعمال ترقی کریں گے. محرک ایمان ہے کہ ایمان کے راستے سے زندگی میں دوستو دین آئے گا. ایمان جو ہے اس راستے میں چلنے کا جو ہے چلنے کی طاقت دے گا. اس لیے جہاں سے طاقت ملتی ہے اس سے روزانہ خوراک لینے کی ضرورت ہے. جسم کے لیے روزانہ ہم جو ہے دوستوں جو غذا لیتے ہیں اس لیے کہ جسم صحت مند رہے اور طاقتور رہے. ایسے ہی روزانہ ایمان کو غذا کی ضرورت ہے، ایمان کو طاقت کی ضرورت ہے. کہ ایمان کو طاقت صحابہ دے رہے تھے اور ایمان کے حلقوں کے ذریعے ایمان کی فکر کر رہے تھے. بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں. روزانہ ایمان کے حلقے لگا رہے ہیں کہ ایمان کی فکر کر رہے ہیں. یہ وہ ہے جو ایمان جن کے پہاڑوں جیسے ہیں اور ان کے ایمان چٹانوں جیسے ہیں، لیکن یہ روزانہ ایمان کی فکر کر رہے ہیں. بس دوستو بزرگوں، یہ ہر ایک کی فکر کی ضرورت ہے. جو
جو بھی اپنے ان اعمال میں لگے گا اور اعمال دعوت میں لگے گا، جو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہے اگر کوئی نام رکھتا تحریک ایمان، یعنی اس محنت کے ذریعے سے اور اس محنت کے اعمال کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہر ایک اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ایمان جو ہے کیسے ترقی کر جائے تاکہ دین زندگی میں آتا چلا جائے. دین آئے گی تو خیر آئے گی، دین آتا چلا جائے گا، خیر آتی چلی جائے گی. یہ ہے مقصد. تو اس لیے نکلنے کے زمانے میں سب سے زیادہ اس میں لگنا ہے دعوت اللہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی بڑائی کو بولو. سب سے زیادہ اس میں لگے، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تشکیلوں میں، وصولی میں، کہ اس سے یقین بدلیں گے. ایک اللہ سے ہونے یقین دل میں اترے گا. یہ بات سے صحیح ہو گیا تو سارے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے. بس یہی معاملہ ہے کہ یہ دوستو ضرورت پورے عالم میں پھیلی ہوئی امت، یہ پوری امت کی ضرورت ہے. پوری امت نقل و حرکت پر آئے گی تو پوری امت میں دوستو تبدیلی آئے گی، اور پوری امت کے اعمال صحیح ہوں گے تو سارے عالم کا نظام صحیح ہوگا. اس لیے جنہوں نے دیکھا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے سنا ہے کہ ایسا لگتا تھا حضرت کی بات چیت سے اور آخر میں تشکیل سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یوں چاہتے ہیں ساری امت میں دعوت کی نسبت سے نقل و حرکت ایک ساتھ زندہ ہو جائے. ایک ساتھ یہ ساری امت ایک ساتھ نقل و حرکت پر آ جائے. یہ جمود آیا اسی لیے کہ حرکت پہ آ جائیں گے اور یہ سارے جو ہے نقل و حرکت پہ آئیں گے تو ان کے یقین صحیح ہوں گے اور ان کے ایمان ترقی کریں گے تو ان کے اس پوری امت کے جو ہے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو پورے عالم کا نظام صحیح ہو جائے گا. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے. تو اس لیے نکل کر دوستو جہاں بھی جاؤ، جس مسجد میں بھی جاؤ، اس مسجد سے جب تک نہیں نکلنا جب تک کہ اس مسجد کا نظام صحیح نہ ہو جاوے، اس مسجد کے اندر 24 گھنٹے یہ اعمال زندہ نہ ہو جاوے جو اعمال مسجد نبی میں ہو رہے تھے، تب تک ایک مسجد میں قیام کرنا ہے، جم کر کرنا ہے. آگے بھاگے مت پھرنا، آج یہاں کل وہاں. اس سے کچھ نہیں ہوگا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک جگہ کام پورا ہوئے بنا آگے بڑھ جانا یہ شیطان کا حربہ ہے. بتاؤ کب کہی یہ بات؟ ایک جماعت کے نام خط لکھا تھا. اور اب تو یہی زمانہ ہے کام کو جمانے کا. کام جماؤ، پڑھ کر جم کر کام کریں. ایک حلقے ہمارے 4 مہینے لگ جائیں، ایک علاقے ہمارے 4 مہینے لگ جائیں. بقول ہمارے حضرت کے دار البرکاتہ فرماتے ہیں چاہے تمہارے 4 مہینے چند مسجدوں میں لگ جائیں لیکن وہ چند مسجدیں نمونہ بن جائیں. سارا علاقہ دیکھ لے، سارا حلقہ دیکھ لے، سارا ضلع دیکھ لے کہ ہاں کام تو یہ ہے، کام تو ایسے ہونا ہے، ایسے ہونا چاہیے. ایسے کام کو جماتے ہوئے کہ 24 گھنٹے مسجد نبوی کی طرز پر یہ مسجد زندہ ہو جائے اور بھائی یہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں نقد نکل جائیں اور مستورات کی جو ہے گھروں کے اعمال جو ہے زندہ ہو جائیں اور جو ہے وہ نظام سارا جو ہے مستورات کا قائم ہو جائے، ہفتے والی تعلیم اور یہ ساری ترتیب قائم ہو جائے، مسجد کے اندر جو ایک مکتب قائم ہو جائے بچوں کے لیے اور قائم ہے تو اس کو آباد کرنے کی محنت شروع ہو جائے. بھائی اتنا ایک مسجد میں اتنا قیام کرنا جم کر. اس لیے جاتے ہی سارے جو ہے ساتھیوں کو جمع کرو اور جمع کر کے ساتھیوں کو لے کے بیٹھو اور ان کو لے کے بیٹھ کر نئے پرانے سب کو جمع کیا کرو مشورے میں. بتاؤ جی کہاں امام صاحب، بتاؤ جی کہاں ذمہ دار، نہیں سب کو جمع کرو مشورے میں. خدمت کا نظام جاتے جو ہے شروع کر دو اور سب کو بلاؤ، اب بیٹھ کے مشورہ کرو. اسی کا مشورہ کرنا ہے کہ کیسے جو ہے یا اس مسجد کا محنت کا نظام بدلے. محنت کا نظام بدلے گا، مسجد میں محنت کا نظام قائم ہوگا تو اس مسجد کے اندر اور اس محلے میں رہنے والوں کا نظام بدلے گا کہ وہ سارے مسجد میں اعمال سے جڑتے چلے جائیں گے. جب وہ اعمال سے جڑیں گے اور اعمال میں لگیں گے اور 24 گھنٹے مسجد آباد ہوگی، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا تو ان کے دوست بزرگوں یقین بدلیں گے اور ان کے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں گے، بس ان کے حالات بھی صحیح ہوتے چلے جائیں گے. اس پورے محلے کا نظام بدل جائے گا. کیسے چند بستی ایک بستی کو تیار کر کے اور ایک بستی میں محنت کرتے ہوئے آگے بڑھنا کہ تمہاری روزانہ کی محنت سے نمازی بڑھ رہے ہو، نماز میں لوگ جو ہے روزانہ اس میں ترقی ہو رہی ہو اور اضافہ ہو رہا ہو. یہ محنت ہے کہ اس محنت کے لیے نکالا جا رہا ہے، اس محنت کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر فرد امت کی ضرورت ہے. جو کرے گا وہ پاوے گا، جو کر لے گا وہ دیکھ لے گا. اور جنہوں نے کیا ہے ان کی زندگیاں بدلی ہیں. اس کے بدلنے کی وجہ یہی ہے کہ نکل کر جان مال جو کھپایا ہے اور نکل کر
صحیح ہوئے ہیں اور اس سے جو دل کا یقین اور ایمان میں ترقی ہوئی ہے اس سے زندگی بدلی ہے. یہ ہے دوست کہ ہمیں اس پر یعنی ہمارا رخ یہ ہو محنت کا کہ دلوں پر محنت کہ جب یہ ہو رہا تھا تو دوستو بزرگوں باوجود اس کے کہ تنگی ہے، باوجود اس کے کہ شکلیں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، لیکن دوستو بزرگوں حق چمک رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوستو بزرگوں 100 سال کے اندر 3 بر اعظم میں حق چمک گیا تھا، حق پھیل گیا تھا 3 بر اعظم میں. اس زمانے میں تھے 5 بر اعظم، یہ تو بعد میں دریافت ہوئے اور 5 میں سے 3 بر اعظم بات پہنچ گئی تھی جب اس رخ سے کام چل رہا تھا، اس رخ کی محنت ہو رہی تھی. آج بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ دوست بزرگوں اس محنت کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر کہ یہ نظام صحیح ہو جائے اور اس امت کا رخ صحیح ہو جائے پورے عالم میں، کہ جب ان کا رخ صحیح ہوگا اور اس امت کا رخ صحیح ہوگا تو سارے عالم کا نظام صحیح ہوگا. ہم تو ہر ایک کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ اس امت کا رخ صحیح ہونے سے سارے انسانوں کا رخ صحیح ہوگا، سارے انسانوں کو راحت پہنچے گی، سارے انسانوں کی طرف رحمت و برکتیں آئیں گی، جو ان کے اعمال اچھے اس امت کے جائیں گے اور جو فیصلے اچھے اوپر سے آئیں گے اس کا فائدہ سارے انسانوں کو ہوگا. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے سارے انسانوں کی طرف خیر خواہی ہے، ہم سارے انسانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، سارے انسانوں کے لیے دوستوں جو انصاف چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں اور چین و سکون چاہتے ہیں اور سب کو دوست بزرگوں وہ راستہ دکھانا ہے اور بتانا ہے جس راستے سے زندگیاں بدلتی ہیں اور وہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک ایک انسان چاہتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی میں سکون آئے، چین آئے، اطمینان آئے اور آرام ہو اور فتنے فساد سے میں بچ جاؤں اور جو ہے یہ سارے جو آج حالات ہیں اس سے میں نجات پا جاؤں. یہ سارا جب ہوگا جب زندگی میں دین آئے گا، ہماری زندگیاں پلٹا کھائیں گی. اس پلٹنے سے جو ہمارے حالات صحیح ہوں گے، ان حالات کے بدلنے سے، ان حالات کے صحیح ہونے سے سارے انسانوں کے سمجھ میں آ جائے گا کہ حالات کے صحیح ہونے کا راستہ یہ ہے. ہم ہر ایک کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہر ایک کی. اسی کے لیے بھیجا گیا، یہ امت آئی اسی لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئی کہ اس راستے سے رحمت ہے کہ اس کا رخ صحیح کرنا ہے کہ اس امت کا رخ صحیح ہو جائے اور ہم صحیح ہو جائیں، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں تو سارے انسان دیکھ لیں کہ ہاں یہ ہے راستہ. سلمان رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جہاں صحابہ گزر جاتے تھے جو ہے انسان جو ہے اور سارے جو علاقے بستیاں اور ملک پلٹا کھا جاتے تھے حق کی طرف کہ ان کو دیکھ کر کے، خالی ان کو دیکھ کر کے کہ صحابہ کے جو ہے دوستو صحابہ سے نکلنے والا نور اور وہ ہدایت کا نور، وہ ایمان کا نور کہ ایسا ان کو نظر آتا تھا کہ علاقے کے علاقے اس نور کی طرف پلٹا کھاتے تھے اور حق کی طرف پلٹا کھا جاتے تھے. بس یہ چاہا جا رہا ہے کہ نکل کر ایسی محنت کرو کہ زندگیاں پلٹا کھا جائیں اور سارے جو دوست جو انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے اور برکات کا ذریعہ بنے اور خیر خواہی کا ذریعہ بنے. ساری مخلوق، سارے انسان اور اس سے بھی آگے ساری مخلوق کو فائدہ ہوگا کہ جب اس امت کا رخ صحیح ہوگا. اس لیے دوستو بس اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارا جو دوستو اصل جو مقصد ہے اور اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو محتاج بنا کر پھرے، مدینہ مرکز، نئے بھی پرانے بھی جتنا پھریں گے. اور ہمارا اصل اس محنت میں پھرنا ہے اور گشتوں کا کرنا ہے کہ نکل کر بھی اور اپنے مقام پر بھی ہر نئے پرانے پھرے اس یقین کے ساتھ کہ پھرنے سے یقین صحیح ہوں گے، پھرنے سے جو ہے ہمیں اس محنت سے جو چاہا جا رہا ہے وہ حاصل ہوگا. اس لیے خوب پھرنا. جو واپس ہو رہے ہیں یہ بھی دوستوں جو اس کا دم ارادہ کریں اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ خود بھی پھرے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو لے کر پھرے. اس سے انشاءاللہ شکلیں بنیں گی کام کی. ہر جگہ جہاں سے گزرو گے کام کی شکلیں بنتی چلی جائیں گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزریں گی دین کے ٹھیک ٹھکانے قائم ہوتے چلے جائیں گے، دین کے ٹھیک ٹھکانے قائم ہوتے چلے جائیں گے. کہ سارے حالات کا حل یہی ہے، تمام سارے حالات کا حل یہی ہے کہ جب بھی کوئی حال آیا ہے اس حال میں کیا کیا ہے بس یہ دیکھنا ہے، اس حال میں کیا کرنا ہے اور صحابہ نے کیا کیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے. جتنا اس کو کرتے چلے جائیں گے اتنے حالات صحیح ہوتے چلے جائیں گے. کہ یہ کرنا ہے کہ اپنے جان مال کو کھپاویں، اپنے جان مال کو لگائیں
اس رخ پر. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دوستو بزرگوں بس یہ ہے کہ نکل کر کے جو ہے ہمیں اس کو سب سے زیادہ وقت ہمارا دعوت اللہ میں لگے, اور اس کے بعد دوستو بزرگوں جو وقت بھی اس سے ہمارا بچے گا وہ تعلیم و تعلم میں لگے. دعوت کے بعد اب اپنی خود کی جو ہے فکر کرنی کہ روزانہ اہتمام کے ساتھ صبح میں بھی اور دوپہر میں بھی تعلیم کا حلقہ لگے, کہ تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے یقینوں کی تبدیلی. تعلیم کا حلقہ دوستو بزرگوں حضرت مولانا الیاس صاحب کے نزدیک وہ بیان سے زیادہ رحم تھا. خوب جم کر کے دونوں وقت میں تعلیم کا حلقہ لگے, اور تمام مقامیوں کو مسجد میں بھی جو ہے آدھا گھنٹے کی تعلیم کی فکر کرنا, زندہ کرنے کی, اور خود بھی جو ہے روزانہ اس کا اہتمام کرنا کہ صبح میں روزانہ منتخب سے تعلیم کی جائے اور قرآن کا حلقہ لگے, اور دوستو صفات کا مذاکرہ ہو. 2-2.5 گھنٹے اس کو خود جم کے لگائے جائے. دوپہر بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال صدقات کے ساتھ کتاب کی تعلیم ہو, اور سیکھنا سکھانا ہو. سیکھنا سکھانا یہ ایسی محنت ہو کہ تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے کہ یقین ہمارے جو ہے دوستو اللہ کے وعدوں پر جمتے چلے جائے. یہ نکلنے کے زمانے میں یہ تعلیم کا حلقہ اسی لیے ہے کہ دوستو جتنا جم کر کے اس حلقے میں بیٹھیں گے خوراک ملے گی, پھر گشتوں میں ملاقاتوں میں جب پھریں گے تو اس دوستو بزرگوں جو اندر کی خوراک ہم نے لی ہے وہ کام آئے گی. سب سے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا جو میں نے عرض کیا دعوت اللہ میں, خوب جماعتوں کے بنانے میں اور پھرنے پھرانے میں, لیکن ہمیں خود بھی خوراک لینی ہے وہ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے جم کے دونوں وقت میں. دوپہر کی تعلیم, دوپہر کے بعد کی تعلیم میں سیکھنا سکھانا بھی ہو. کہ سیکھنے سکھانے میں یہ تو ہم کرتے ہیں, یہ تو ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس حلقے کے اندر نماز کو صحیح کرنا اور سورہ فاتحہ کا صحیح جو ہے کرنا, اور اس حلقے کے اندر دوستو بزرگوں غسل کے فرائض اور جو ہے نماز کے فرائض یہ سب یاد کرتے ہیں اور کراتے ہیں. لیکن دوستو اس دوپہر کی تعلیم میں سیکھنے سکھانے میں کام کے مذاکرات بھی ہوں. کام کے مذاکرے, کہ کام کے مذاکرے ہوں کہ دوستو بزرگوں کسی دن فضائل گشت کا مذاکرہ ہو جائے, کسی دن مسجد 24 گھنٹے کیسے آباد کرنی اس کا مذاکرہ ہو جائے, اور کسی دن دوستو بزرگوں جو ہے ہمیں یہ ساتھیوں کو بتاؤ کیسے عمومی بات کرنی ہے, اور کسی دن مذاکرہ کر لو تعلیم کا کہ تعلیم کیسے ہونی چاہیے. سارے مذاکرات دوپہر کی تعلیم میں مقامیوں کو بھی اس میں بٹھاؤ, وہ بھی اس میں بیٹھے اہتمام کے ساتھ, اور دونوں تعلیمی گشت کیے جائے. آس پاس جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چائے کی دکانوں پر ادھر ادھر نزدیک جو بھی لوگ ہیں ان مسلمانوں کو لا کر اس حلقے میں جوڑنا, اور پھر ان کو لے کے بیٹھے اور ان سے بات چیت کریں, ان سے مذاکرہ کریں. یہ تعلیم کے حلقے کا یہی مقصد ہے. مفتی جان العابدین صاحب رحمۃ اللہ کی تشکیل اسی پر ہوئی تھی کہ وہ مسجد جب بنگلے والی مسجد آئے خالی ملاقات کے لیے آئے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے, کیونکہ ارادہ کیا ہوا تھا فارغ ہو کے جاؤں گا اور ملاقات کروں گا. یہ بہت سنا تھا حضرت مولانا کا نام شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ, فارغ ہو کر آئے ملاقات کے لیے تو مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا بنگلے والی مسجد میں, آ کر بیٹھ گئے تعلیم کے حلقے میں. تو اس وقت حضرت فرما رہے تھے تعلیم کے متعلق کہ جب ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد خالی کتاب پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد یہ ہے جب کوئی قرآن کی آیت پڑھی جائے تو اس پہ غور کرو کہ یہ آیت مجھ میں ہے یا نہیں اور میں اس میں ہوں یا نہیں. جب کوئی حدیث پڑھی جائے تو سن کر کے غور کرو یہ حدیث مجھ میں ہے یا نہیں اور میں اس میں ہوں یا نہیں. کہہ رہے سن کر کیفیت بدل گئی. ہمیں تو بڑا زوم تھا اس کا اور بڑا سوچ کر آئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس زمانے میں مفتی ہونا بڑی بات تھی, کہ ایسا لگا حضرت کی بات سن کر کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, کہ ہم ایک دم صفر ہو گئے. اتنے سال گزار کر کے آئے ہیں اور پڑھنا پڑھانا کتابوں میں رہے ہیں, کبھی کسی نے نہیں بتایا, کبھی ہم نے نہیں سوچا. بات تو بالکل حق ہے کہ قرآن حدیث تو زندگی میں لانے کے لیے ہے, کہ جتنا قرآن حدیث سامنے آتا چلا جائے وہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے, اور اس کو زندگی میں لانے کی فکر کرنی ہے کہ بس میں نے اتنی حضرت کی بات سن کر نیت کر لی کہ کام کرنے کا ہے اور موت تک کام کر کے گئے ہیں. اتنی بات پہ تشکیل ہو گئی. کبھی نہیں سوچا اس بات. اس کے لیے ہے تعلیم کا. جب اس فخر کے ساتھ بیٹھیں گے تو دوستوں تو 2.5 گھنٹے بھی کم لگیں گے, ورنہ اکتاہٹ ہوگی. ہاں تو سن رکھا ہے, کئی بار سن رکھا, ارے سنا نہیں ہے, پڑھ رکھا, پڑھو, آگے بڑھ جاؤ. ارے پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, اسے زندگی میں لانا ہے. جتنا یہ زندگی میں آتا چلا جائے گا اس کی خیر و برکات نظر آتی چلی جائے گی. سارا قرآن حدیث صحابہ کی زندگی میں تھا. فرماتے تھے کرنے اول کے اندر
قرن اول کے اندر سارا یہ اتنا بھی دین ہے یہ دوستو جو نفوس میں تھا، نفوس سے نکل کر نفوس میں چلا گیا. حضرت فرماتے تھے آج اس محنت کے ذریعے سے اور تعلیم کے حلقوں کے ذریعے چاہا جا رہا ہے دوبارہ سے یہ دین جو ہے جو قرآن حدیث جو دوستو بزرگوں نفوس میں آ گیا نکل کر کے نفوس سے نفوس میں آ جائے، زندگی میں آ جائے، تاکہ زندگی میں آئے گا یقین کے راستے سے. اس لیے تعلیم کے حلقے میں اس لیے بیٹھنا ہے 2-2 گھنٹے جم کر بیٹھے کہ ہمیں تعلیم کے دوران جو قرآن کی آیت اور حدیث آئے اور سنی جائے اس کو اپنے اندر اتارنے کی نیت کے ساتھ سارا قرآن کی زندگی میں لانے. یہ ہے اس میں خوب جم کر جو ہے سیکھنا سکھانا بھی ہو، اس کا احساس ہو کہ قرآن بھی صحیح کرنا ہے اور سارا دین بھی صحیح کرنا ہے اور اپنی زندگی میں یہ تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے ہوگا. یہ حلقہ جو ہے ہمارے گھروں پہ بھی لگے، اس حلقے کو گھروں پہ بھی لگاؤ کہ گھروں کے اندر ہی حلقے لگیں گے، گھروں کا نظام بدلے گا. گھروں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دوستو بزرگوں ان اعمال کو جو بتائے جا رہے ہیں یہ سب اعمال دعوت ہیں، اعمال ہدایت ہیں، اعمال تربیت ہیں. یہ اعمال تعلیم کے دوران گھروں پر بھی ہوں اور یہ اعمال دوستو بزرگوں ہمیں جو ہے مسجد میں بھی زندہ کرنے ہیں اور گھروں پہ بھی زندہ کرنے ہیں. جم کر کے اس کی فکر ہو ایک ایک گھر میں کیسے یہ اعمال زندہ ہو جائے تاکہ ایک ایک گھر کا باطل صاف ہو جائے، ایک ایک گھر سے باطل ختم ہو جائے اور ایک ایک گھر میں خیر آ جائے ان اعمال دعوت کی برکت سے. ہمارے اجتماعات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ایک مسجد نبوی کی طرز پر زندہ ہو جائے اور ایک ایک گھر میں اعمال دعوت صحابہ کے گھروں کی طرح سے اعمال دعوت زندہ ہو جائے. یہ مقصد ہے اجتماعات کا. 100% نمازی ہو جائیں، 100% گھروں میں اعمال دعوت زندہ ہو جائیں، 100% مسجد نبوی کے طرز پر زندہ ہو جائیں. تو ہمیں نکل کر اس کی خوب فکر کرنی ہے اور خوب اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ایک ایک مسجد میں اس کے جو ہے تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائیں اور خود بھی اپنی تعلیم اور تعلیم و تربیت کی فکر کرنا. اور دوستو بزرگو اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے تو عبادات کا بھی جو ہے ماحول بنانا کہ جتنا ہو سکے اس کی ہم فکر کریں کہ ہمارا جتنا بھی وقت اس سے بچے گا وہ عبادات پہ لگانا ہے. نوافل کا بھی اہتمام ہو، فرض نماز جو ہے صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. اور دوستو بزرگو جتنا یعنی اس کا اہتمام کریں گے اور جتنا اس کا اہتمام ہوگا اتنا زندگیاں بدلیں گی انشاءاللہ. کہ خوب اس کی جو ہے جتنا ہو سکے نماز کی مشق کی جاوے اور نماز کو بنایا جاوے کہ سارے منکرات ختم ہو جائیں گے، کہ نماز صحیح ہو جائے گی منکرات سارے نکل جائیں گے. کہ زندگی کو رخ صحیح کرنے کے لیے ہے کہ باہر کی زندگی صحیح ہوگی اندر کی نماز صحیح ہونے سے. دسترخوان پہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب موجود ہے کہ دسترخوان پہ ایک ساتھی سے جو ہے شور ہوا گر گیا، ایک دم فرمایا اپنی نماز صحیح کرو. کیا تعلق اس سے کہ ہاں نماز کا دھیان صحیح ہوگا تو یہاں بھی اس کی نماز سے باہر کی زندگی بھی صحیح ہوگی. جتنا دوستو اس لیے جو ہے نمازوں کی مشق کی جائے، نماز اپنی صحیح کی جائے. اور دوستو اس کے ساتھ تلاوت جتنا ہو سکے روزانہ اس کا بھی اہتمام کرو کہ ہمارے قرآن کی جو ہے قرآن کو صحیح بھی کیا جائے اور جتنا صحیح جانتے ہیں وہ اوروں کو صحیح کرائیں. قرآن صحیح ہو پھر اس کی تلاوت کی جائے. تسبیحات کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات کہ خوب جو ہے ذکر کا اہتمام ہو، سب سے کٹ کر بیٹھے، سارے تقاضوں سے فارغ ہو کر وقت نکالے ذکر کے لیے بھی اس کا اہتمام ہو. تو اس سے انشاءاللہ دوستو بزرگوں یہ ہے اس سے جو وقت بچے گا وہ لگے گا خدمت میں، کہ خدمت اپنی، خدمت ذمہ دار کی اور خدمت ساتھیوں کی. اس میں جو ہے دوستو بزرگوں خدمت یہی ہے کہ صحابہ کا یہی معمول تھا کہ مسجد نبی کے اندر خدمت کا نظام بنا ہوا تھا. دن بھر آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہے، دن بھر آنے والوں کو جو ہے کھلایا جا رہا ہے اور ان کی نصرت کی جا رہی ہے، اکرام کیا جا رہا ہے. اور رات کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے آنے والوں کو صحابہ پر، اور صحابہ ان کو لے کر جاتے. چھوٹے چھوٹے گھر تھے لیکن پھر بھی ان کو لے کر جاتے اور اپنے قیام بھی کراتے اور ان کو کھلاتے پلاتے. سارا خدمت کا نظام مسجد میں بنا ہوا.
بس یہ ہے دوستو، ان اعمال کو جو ہے نکل کر کے کرنا اور اس میں لگنا. جتنا ان اعمال میں لگیں گے یہی اعمال دعوت ہے، یہی اعمال ہدایت ہے. ان اعمال میں لگنا ہدایت کا ملنا ہے. جتنی قوت کے ساتھ ان اعمال میں لگیں گے اور جتنا فکر کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ان اعمال میں لگیں گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کو جو ہے رخ صحیح ہوگا، کیونکہ اعمال دعوت کے ذریعے ہدایت زندہ ہوگی. یہ ہے سارے اعمال دعوت. مولانا اسلام فرماتے تھے کہ جملہ امت کے تمام